ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے فیٹی لیور یا جگر کی چربی کی اہم وجوہات اور ابتدائی علامات کی۔ لیور یا جگر انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جو تقریباً 500 سے زائد کیمیکل ریئیکشنز میں اپنا عمل ادا کرتا ہے، جن میں خصوصاً شامل خون میں موجود زہریلے مادے یا ٹاکسنز کو نکال پھینکنا، پروٹین اور ہارمون بنانا، میٹابولزم یعنی کہ خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنا، وائٹامنز اور منرلز کو سٹور کرنا۔ ایک صحت مند لیور میں اپنے وزن کے تقریباً 5 سے 10% تک چربی یا فیٹس موجود ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چربی کی کوانٹٹی یا مقدار بڑھنے لگے تو فیٹی لیور ڈیزیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کنڈیشن کو میڈیکلی ہیپیٹک سٹیٹوسس کہتے ہیں، جس کے باعث بیلی فیٹ، ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول لیولز، پتے پہ سوزش اور کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس بیماری کی اہم علامات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پیٹ میں دائیں طرف اوپر کی جانب درد رہنا، بہت زیادہ تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرنا، قے یا متلی رہنا، بھوک کم لگنا، اس کے ساتھ ساتھ اچانک سے وزن گرنے لگنا۔ جگر کی بیماری کی بڑی علامات میں سے ایک ہے آنکھوں کے سفید حصے کا پیلا ہونا یا جلد کا پیلا پڑنے لگنا۔ اس کنڈیشن کو جونڈس یا یرقان کہا جاتا ہے۔ ان تمام علامات کے ساتھ ساتھ پیٹ کے درمیانی حصے میں سوجن یا سویلنگ ہونا جسے ایسائٹس کہا جاتا ہے، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں کا سوج جانا جسے میڈیکلی ایڈیما کہتے ہیں، اور ان علامات کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جگر میں خرابی بڑھ سکتی ہے۔ سیریس کنڈیشنز میں الٹی میں خون آنا، بلڈ وامٹنگ، ڈارک کلر یورین یا گہرے رنگ کا پیشاب آنا، بلیک کلر سٹولز پاس کرنا بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ تمام علامات فیٹی لیور کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کہ وہ کون سے فیکٹرز یا کازز وجوہات ہیں جو کہ ایک صحت مند لیور یا جگر کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوبیسٹی، موٹاپا، اوور ویٹ ہونا، خصوصاً پیٹ کے درمیانی حصے میں چربی کا زیادہ ہونا۔ نمبر 2، ڈائبٹیز ٹائپ 2، ایسے لوگ جو ذیابیطس کے مرض کا شکار ہیں یا انسولین ریزسٹنس کا سامنا کر رہے ہیں، اکثر جگر کی خرابی یا بیماری کو فیس کرتے ہیں۔ نمبر 3، کولیسٹرول، وہ لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیولز بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 4، الکوہل، ایسے لوگ جو روٹین میں الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں کیلوریز فیٹس یا چربی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہی چربی لیور میں سٹور ہونے لگتی ہے۔ اگر اس چربی کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے تو یہ صحت مند جگر کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 5، انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ، یا ایسے لوگ جو ہائپو تھائرائیڈزم کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، سرٹن میڈیکیشنز، یعنی کہ ایسی ادویات جن کے بے جا استعمال سے جگر پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان ادویات میں خصوصاً شامل اینٹی بائیوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹس، پین کلرز، برتھ کنٹرول پلز اور اسٹیرائڈز ہیں۔ نمبر 7، پولیسسٹک اووری سنڈروم PCOS، جو اکثر خواتین میں دیکھا جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ریپروڈکٹیو ہارمونز ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ فیمیل سیکس ہارمون ایسٹروجن کی کمی ہونے لگتی ہے، اینڈروجن میل سیکس ہارمونز زیادہ ہونے لگتا ہے، اور یہ تمام فیکٹرز مل کر جگر کی خرابی کے خطرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو 50 سال یا بڑی عمر کے ہیں، جینیٹکس یعنی کہ خاندان میں کسی کو لیور ڈیزیز ہو، اور بلڈ شوگر لیولز کا ایلیویٹ رہنا یعنی کہ خون میں شوگر کی مقدار ہر وقت زیادہ رہنا، ایسے لوگوں میں بھی لیور ڈیزیز کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جگر کی چربی یا فیٹی لیور ایک ایسی بیماری ہے جسے جتنی جلدی ابتدائی علامات کو جان کے مینجمنٹ کی جا سکے، صحت مند لیور کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا ایک اہم آرگن ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار